میں دل کی گہرائیوں سے اپنے خداوند کا شکر گزار ہوں اور ممنون و مشکور ہوں کہ خداوند مجھے موقع فراہم کرتا ہے کہ میں آپ کی رفاقت میں شامل ہوں، آپ کی رفاقت میں آؤں اور یقیناً میں خداوند کے کلام کی سچائیوں کا بیان کر پاؤں۔ میں اس کے لیے میرا دل خوشی سے بھرا ہے اور ایک بار پھر سے میں اس پیغام کو آپ کے سامنے لایا ہوں، کھلے آسمانی دریچے، ہیونز ڈورز آر اوپن، اس کتاب میں سے جس کے رائٹر خداوند کے خادم ریورنڈ بلیک ویسٹن ہیں، جن کی عمر 86 سال ہے اور وہ امریکہ میں 30 سال خدمت میں بسر کرنے کے بعد جاپان میں مشنری خدمت کے لیے اسپینڈ کر چکے ہیں اپنے 34 سال۔ اب وہ ایک بار پھر سے امریکہ کی کلیسیا میں خداوند کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں، اور آج اس کتاب کے ہیونز ڈورز آر اوپن، کھلے آسمانی دریچے، اس کتاب میں سے ہم چھٹے مضمون کو، چھٹے پیغام کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ یقیناً مسیح کی معموری، یہ کلسیوں دوسرے باب کی نامی اور 10ویں آیت سے اس پیغام کا آغاز ہو رہا ہے، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور تم اسی میں معمور کیے گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے۔ اسی میں تمہارا ایسا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا، یعنی مسیح کا ختنہ جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے۔ مسیح کی معموری بائبل مقدس کا حقیقی مضمون ہے، اور اس کا خط بھی، اس خط کے پہلے باب میں پالوس رسول بیان کرتے ہیں کہ مسیح سب چیزوں سے اوپر اور مخلوقات سے پہلے ہے۔ سب چیزیں اس نے بنائیں اور وہ اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں۔ اور اس خط کے دوسرے باب میں پالوس پہلے ہی مسیح میں حکمت اور عظمت اور الوہیت کے مضمون کی بات کر چکے ہیں، اور اس پیغام میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ کچھ وضاحت کی جائے کہ جب ہم مسیح کی معموری کی بات کرتے ہیں تو ان الفاظ کا مفہوم اور معنی کیسے سمجھا جائے۔ بہت سے ذرائع ہیں جن سے ہم مسیح کی معموری پر غور کر سکتے ہیں۔ ہم اس بابت مسیح کے ناموں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہر ایک نام مسیح کی بابت بیان کرتا ہے کہ مسیح کی معموری کا درجہ اور لیول کیا ہے۔ لہٰذا آپ مسیح کے ناموں پر غور کیجئے۔ یسوع نام بچانے والے سے تعبیر ہے۔ ایمانویل اپنے خدا کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ۔ چرواہا یسوع کے نگہبان ہونے کی علامت ہے اور آگاہی دیتا ہے کہ یسوع ہمارا نگہبان ہے، اور اسی طرح مسیح کی ساری خدمت مسیح کی معموری کو بیان کرتی ہے۔ ہم مسیح کی خدمت کے شفائیہ معجزات بیان کریں یا کچھ دیگر فطری باتیں، ان سب میں ہم یسوع کی معموری کو کثرت سے پائیں گے۔ خداوند یسوع کے الفاظ پورے طور پر اس معموری کی گہرائی اور اس کامل معموری کا بیان ہیں۔ پوری بائبل مقدس میں خط کے اوپری درج نامی آیت مسیح کی معموری کے بارے بڑا عمدہ بیانیہ اور نہایت عمیق وضاحت ہے۔ بطور خدا مسیح کی معموری، بطور خدا مسیح کبھی انسان اور کبھی کبھار خدا نہیں ہے، اور نہ ہی مسیح کسی بیکری میں تیار ہونے والے سالگرہ کیک کی طرح بہت سی ملاوٹوں کے ساتھ جو تیار ہوتا ہے ایسی شخصیت کے حامل ہوں، بلکہ مسیح تو کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ صورت بڑی واضح ہے، بلکہ ہم تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آسمان چند خواص یا صنعتیں ہی نہیں، بلکہ تمام خواص اور مکمل اوصاف جو کچھ ہم آسمانی خدا کی تمجید میں کہہ سکتے ہیں، وہی کچھ آسمانی اور زمینی طور پر مسیح سے متعلق ہے اور مسیح کی معموری میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو کیا خدا ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتا ہے؟ مسیح بابت بھی یہی ہے۔ جب ہم مسیح کی بابت غور کرتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں سے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تو اس کا مطلب خیالوں اور یادوں میں رہنا نہیں ہے، بلکہ حقیقی موجودگی سے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ آسمان اور زمین خدا کو کسی ایک جگہ محصور نہیں رکھ سکتے، اور نہ ہی خدا کے مسیح کو۔ کیا خدا قدرت والا ہے؟ تو پھر مسیح بھی۔ مسیح نے کہا، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرا ہے، اس لیے اس کی قدرت کی حدود نہیں ہے، جبکہ زمینی زندگی کی خدمت کے دوران مسیح کا اختیار ہمیں آسمانی
भरपूर कुदरत का अक्स सा मालूम होता है। लेकिन जब खुदावंद यीशु ज़मीनी खिदमत अंजाम देते तो उन्होंने अपने इख्तियार या उसका इस्तेमाल करना तर्क नहीं किया। लेकिन इस सच्चाई को ज़रूर अपने पल्ले बांध लीजिए कि अगर मसीह गोश्त के लबादा के बगैर अपनी कुदरत में आते तो हमें बचाने के बजाय मुजरिम के तौर पर मार ही डालते। इसलिए जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि ज़मीनी खिदमत के दौरान उस कुदरत का अहवाल देखा गया है जो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकती। ये सब उस इलाही कुदरत का ज़र्रा बराबर अक्स है। बाइबल मुक़द्दस सिखाती है कि खुदा अलमियत का मंबा और इस तरह मसीह सब ज़मानों, माजी, हाल और मुस्तकबिल का खुदा है। उसकी अलूहियत की सारी मामूरी की सुकूनत करने के सबब इल्म की लामहदूद कसरत पाई जाती है। खुदा की मोहब्बत की बाबत आप क्या ख्याल करते हैं? ये मसीह में यकसा है। जब हम मसीह को देखते हैं तो हमें मोहब्बत नजर आती है और इस मोहब्बत की जिंदा मिसाली तस्वीर को हमने सलीब पर बड़े वाज़े तौर से देखा है। ऐसा हरगिज नहीं कि मसीह एक वक्त में तो खुदा और दूसरे वक्त में बेस बदल कर इंसान बन जाता हो, बल्कि मसीह ने अपने खुदा होने को कब्जा में न रखा। कुछ लोग फिलिपियों दूसरे बाब की एक आयत में लिखी सच्चाई को बड़े गलत अंदाज में समझते और बयान करते हैं। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत अख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया। लेकिन ऐसे बिल्कुल ना समझा जाना चाहिए कि अपनी बशरियत के ज़माना में कभी मसीह ने खुदा होने के आसमानी इख्तियार को